مین وجہ یہ کہ آپ نے مینجمنٹ ٹھیک نہیں کی. سب سے پہلے آپ اپنی طرف دیکھو کہ آپ کیا ٹھیک چل رہے ہو, ہر لحاظ سے ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ ٹھیک جا رہے ہو. لیکن ایک سوال یہیں میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو گیا؟ جی بالکل, بندش اور جادو سے مراد سیم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا, شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی. بندش ہو جاتی ہے, دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے, وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو, کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ ان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں, لیکن عثمان بھائی یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا, وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے, آپ کو بھی آزما رہے ہوں گے. اللہ باذن اللہ, یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے, 102 میں ہے کہ اللہ باذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکال لیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا, کچھ لوگ نہیں بھی مرتے, ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے, بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے, جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے, جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. کس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے. جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے, میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں, تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے, کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں, تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے, جو جتنا میں نے پڑھا ہے. ایک وہ دعا سکھائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میرے بھائی کی دعا, یونس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ آیا, بلکہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ, اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں, انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے, کوئی ہم کچھ نہ کریں, ہم چینج نہ ہو, ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو, ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں, ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں, ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں, اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے, کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے, ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں, ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں, نہیں میں تو بہت اچھا تھا, تیاری بھی بڑی اچھی تھی, ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں, اس کو نہیں دیکھتا, بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. صحیح. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں, وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے, چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں, جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں, ظاہر ہے قرآن میں مینشنڈ ہے, لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا, اتنا نہیں مانیں گے جتنا سر پہ نہیں چڑھانا. ہاں سر پہ نہیں چڑھانا. بالکل صحیح. بالکل. عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی, بڑا عرصہ ہو گیا, 10 سال ہو گئے, 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے. مثال طور پہ ایک سسٹر ہے, ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی, اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا جو شریعتاً جائز ہے,
جی مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں یہ کفر کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے، وہ جسٹس کرے، جی جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے. مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، پہلی وائف کو یہ برداشت ہی نہیں کہ دوسری شادی کرے، تو وہ پھر آؤٹ آف پینک، اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے، وہ اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں، پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں. دوسرا ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں، ہماری وقت ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے، وہ زیادتی کرتے ہوں گے، وہ پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں، عثمان بھی اللہ معاف کرے، جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائٹ پہ لگاتے ہیں. اس سے بھی ایک بری بات ہے جو انہیں اس غلط سائٹ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں، وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے. کتنے یعنی افسوس کی بات ہے. تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی، صبر، اذکار، اللہ سے دعا، اللہ پہ توکل کرو. جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا بندش کے حوالے سے. دوسری بات عثمان بھائی کہ یہ بھی بڑا ایک کویسچن آتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے انفیکٹ پڑھے لکھے طبقے میں، کہ کیا جادو ہی ہوتا ہے یا نفسیاتی مسئلے ہی ہوتے ہیں یا دونوں کا مکسچر ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو ویسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ جنات شیاطین مزید ایکٹیو ہو کے مزید اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے. علی بھائی آپ وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام ہماری گھر والیاں نہ سنیں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. علی بھائی اس سے عقیدے کی ایک بات بڑی مزیدار سمجھ لگتی کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ دوسرے الہ کو کیسے، حالانکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. ایک خاتون آئی آفس میں میرے پاس، تو وہ سسٹر کہنے لگی میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ نہ دوسری شادی کا نام ہی نہ لے. عثمان بھائی اچھا آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے کہتی. تو میں بڑی پریشان ہوں. اچھا میں نے کہا چلیں آپس کی بات ہے سسٹر، وہ کیوں دوسری شادی نہ کرے، کوئی وجہ بتائیں نا، کہ کوئی شرعی دلیل ہے ویسے آپ کے پاس. میں نے کہا آپس کی بات ہے. کہتی میرے اندر کمی کیا ہے، اگر تو میری ٹانگ نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے، میری آنکھیں کام نہیں کرتی، میں مفلوج ہوں، کیوں وہ دوسری شادی کر رہا ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے. تو اس سسٹر سے میں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں تھیں، تو کیا باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا؟ نعوذ باللہ، باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں بیسیکلی ایک اللہ رب العزت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خواتین محبت کا دعویٰ کریں گے یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تیرا حکم آ جائے تو ہر چیز حاضر ہے. صحیح. وہ ایک لطیفہ یہاں یاد آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا، وہ کہتے وہ درس دے رہی تھی، اس میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے فضائل بیان کر رہی تھی کہ خواتین غلط کر رہی ہیں. ہسبینڈ اگر دوسری شادی کر لے تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. جب انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ والی تقریر کر لی تو ایک خاتون سامنے سے کھڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اتنی متاثر ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو اس نے کہا بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی میں ہوں. تو آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ساتھ ہی کہتے وہ بیان کرنے والی بے ہوش ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسری شادی کو، تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے کہ پہلی بیوی آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے، پہلی بیوی اس کو ٹائم نہیں دے رہے. بہت زیادتی کر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے مرد جب خدا خوفی والا نہیں ہے پھر وہ اگلی کو اگنور کرے، یہ وہ بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ہاں جی، مطلب ہاں ظاہر ہے کہ سسٹرز بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ، سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے.
بندے کا اختیار نہیں ہے. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے، ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں، وہ روکنا چاہتا ہے، نہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں، یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے، جادو بھی ہو جاتا ہے، نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں، نظر بد جو ہے جادو، اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی، گھبراہٹ فیل کریں گی، بے چینی فیل کریں گی، اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی، سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا. تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی، ہر چیز ہے، رپورٹس کلیئر ہیں اس کی، اور گھبراہٹ رہتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے، جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا، سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے، تو فوری نظر لگ گئی. صحیح، بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا کھائیں، سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے، ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن. اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے. اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری. اچھا، جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں، پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے، وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے حسد کرنے والا. جی ہاں. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے صحیح ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل، صحیح. اگر تو جادو، اگر تو ہے جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. صحیح. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان دنوں جتنے دن وہ ہوں، کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ البقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، زبردست. تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے بڑی امپورٹنٹ. اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان اس کمیونیکیشن کے سسٹم میں، یعنی وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی اس میں وسوسہ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سینسز ہیں. میں اگر ہاتھ ایک گرم کسی چیز پہ رکھتا ہوں، میں دیکھ نہیں رہا اسے، صحیح، تو سب سے پہلے میسج جو کمیونیکیشن کے ذریعے سے میرے برین کو جائے گا، فوری آرڈر ملے گا کہ ہاتھ اٹھا لو، جل جائے گا. صحیح. تو اس موشن کو سلو کر دے گا وہ شیطان، صحیح، وسوسہ ڈالے گا. دوسری مثال ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ علی بھائی، ایک بھائی تھے آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور بڑے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو اچھا لگے گا. صحیح. اچھا، دوسرا میں کہوں کہ فلاں جو بھائی ہیں نا، وہ آپ کے بارے میں کوئی فلاں باتیں کر رہے تھے، پروپوگنڈا کر رہے تھے، صحیح، تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. وہ بھائی پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، صحیح، یہ میں نے ایس ایم ایس جو آپ کو دیا، میسج جو آپ کو دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ریئیکشن ہوگا. تو جتنے سگنل، یعنی جتنے خیالات ہمارے برین کو ملتے ہیں، اس کے مطابق ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. صحیح. اچھا، اب شیطان کیا کرتا ہے کہ نیگیٹو وسوسہ ڈالتا ہے. جادو بھی ایسے ہی ہے. جادو کی مثال اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر بیٹھے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی، چھڑیاں پھینکی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ. اچھا، انہوں نے تخیلات میں کیا فیل کیا کہ یہ رسیاں بھاگ رہی ہیں. صحیح. اچھا، موسیٰ علیہ السلام اعصاب کے بھی مضبوط تھے اور اللہ رب العزت کے نبی تھے. صحیح. اس کے باوجود ان کو فیل ہو رہا ہے. ان کے نفسیات پہ اثر کیا ہوا کہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر کیسے اثر ہوا کہ ان کو وہ رسیاں بھاگتی ہوئی فیل ہو رہی ہیں. لیکن اللہ رب العزت اس چیز کی نفی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وہ رسیاں ہیں، وہ چھڑیاں ہیں.
وہ رسیاں اور چھڑیاں ہیں، یہ بھاگ نہیں رہی. اچھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، وہ جو انہوں نے دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، اور جو میسج برین کو ملا کہ یہ سانپ ہیں، تو ان کے اندر اس وجہ سے ایک خوف طاری ہوا. صحیح. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، جب خوف محسوس کیا تو اللہ رب العزت نے تھپکی کیسے دی؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. صحیح. موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک. تو غالب رہے گا. صحیح. اچھا، اگر اسی جگہ کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے دیکھیں کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ ہے، اس کے اوپر اثر ہوا، وہ نیگیٹو ہوا، اس کے ذہن میں نیگیٹو باتیں بیٹھ گئی، وہ گھر سے نکلا کسی معالج سے مل لیتے ہیں جی، کسی سے مشورہ ہی کر لیتے ہیں، یہ نیگیٹو ڈیٹا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. اب وہ معالج کے پاس جاتا ہے، معالج صاحب کیا کرتے ہیں کہ اس نیگیٹو وسوسے کو مزید سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی میں نے رات خواب میں نا سانپ دیکھا. صحیح. یا میرے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، میرے پیچھے ایک بھینس لگی ہوئی، او ہو آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے، آپ نے ابھی تک علاج نہیں کروایا، اب تو آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اب تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے. اب وہ بندہ پہلے نیگیٹو تھا، اس کے اوپر مزید نیگیٹیوٹی اس نے ڈالی. صحیح. یو ایس بی لگا کے اس کے برین میں ایک اور نیگیٹو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا. وہ بیچارہ آیا تھا کہ اینٹی وائرس کریں، اور وائرس ڈال دیا اس نے تاکہ یہ اور متذبذب ہو. جب وہ اور متذبذب ہوگا، پہلے یہ خوف ڈالیں گے، پھر اسی خوف کو نکالنے کے لیے پیسے مانگیں گے. یہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر ہیں. اگر قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس. کون کون ہے؟ وہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جنوں نے پہلے ڈالا وسوسہ، اس کے کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کیا، صحیح. جو میسج اس کے برین کو مل رہے تھے ان کو نیگیٹو کیا. صحیح. ان ساری چیزوں کو، کمیونیکیشن سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے بعد دوسرا عمل کیا ہوا؟ ایک عامل صاحب کے پاس گئے. انسان کہنا تو نہیں چاہیے ایسے بندے کو جو لوگوں کو غلط گائیڈ کرے، شیطان ہی کہنا چاہیے، یعنی انسانوں میں شیطان. جی. جب وہ علاج کروانے کے لیے اس کے پاس گیا تو اس نے اسے مزید نیگیٹو گائیڈ کیا. تو یہ بھی وسوسہ ہی ہے، یعنی پہلے اس نے جن نے ڈالا، اس کے بعد جو برا جن ہے، اس کے بعد یہ انسان نے بھی نیگیٹو تھاٹ وسوسہ ڈال دیا. یہ ایک چین بن رہا ہے، ایک چین بن رہا ہے. اچھا، اب اس کے برین میں ایک چین بنتا جا رہا ہے، چین بنتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہے گا، جب اس کو ڈرائیں گے کہ یہ تو جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا، قبر تک آپ کے ساتھ جائے گا. ایک سسٹر میرے پاس آئیں، وہ کہتی عثمان بھائی صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ذہن سے یہ نکال دو کہ میرا جادو ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ایک معالج نے مجھے کہا تھا کہ آپ قبر میں بھی چلی جائیں نا تو آپ کا جادو ٹھیک نہیں ہو سکتا. اللہ. تو کیا ہے کہ اس کے برین میں اتنی اسٹرانگ یہ جملے بیٹھ گئے، کہتی میں یہ نکال ہی نہیں پاتی، اتنی انگزائٹی ہوتی کہ میں بہت پریشان رہتی ہوں، میری نیندیں حرام ہو گئی، میں چڑچڑی ہو گئی، جب سوتی نہیں ہوں ہسبینڈ سے بھی لڑتی ہوں، گھر والوں سے بھی لڑتی ہوں. تو اب بیسیکلی علی بھائی یہ کمیونیکیشن سسٹم میں سب سے پہلے شیطان نے حرکت کی، پھر انسانوں میں جو شیطان تھا، اپنے آپ کو کہتا تو وہ انسان ہے لیکن شیطان ہے جو لوگوں کو مزید خوفزدہ کرتا ہے، شیطان والا کام کیا نا. اسلام تو ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلاتا ہے، پازیٹیو کرتا ہے، شیطان کی طرف سے ساری نیگیٹو باتیں ہیں. صحیح. تو اس انسان نے بھی اس شیطان کا ساتھ دیا. تو